نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ آج ہم میم ساکن کے بارے میں پڑھیں گے۔ میم ساکن کے قواعد ہیں کہ میم ساکن کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اظہار۔ یعنی میم ساکن 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے۔ ادغام یعنی کسی بھی حرف میں مدغم ہونا، اخفاء یعنی غنہ، اور اظہار یعنی میم کو نہ ہی تو غنہ کرنا ہے نہ اس کو کچھ کرنا ہے بلکہ اس کا اظہار ہوگا۔ ادغام کی کیا صورت ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے، یعنی حرکت ہو، زبر زیر پیش کی، تو وہاں ادغام ہوگا۔ اور ادغام کیسے ہوگا؟ دونوں میم ایک ساتھ ہو جائیں گے، یعنی میم ایک ساکن ہے اور دوسرا میم متحرک یعنی اس پہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش، تو دونوں میم ایک ساتھ ہو جائیں گے اور میم مشدد کی طرح وہاں غنہ ہوگا۔ مثلاً علیہم مؤصدہ، فی قلوبہم مرض۔ یہاں پہ میم ساکن اور میم مشدد ایک ساتھ آ گئے تو یہاں پر میم مشدد کی طرح غنہ ہوگا، اور اس میم کے ساکن کے قاعدے کو کہتے ہیں ادغام۔ ایک میم ساکن دوسرے میم متحرک کے ساتھ مدغم ہو گیا۔ تو یہ تو تھا پہلا قاعدہ، یعنی میم ساکن کا پہلا قاعدہ ہے ادغام۔ دوسرا ہے اخفاء۔ اخفاء جیسا کہ آپ جانتی ہیں، اخفاء کہتے ہیں چھپانے کو، ناک میں آواز چھپانے کو، یعنی کہ غنہ کرنے کو اخفاء کہا جاتا ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی غنہ ہوگا۔ ناک میں آواز چھپائیں گے اور ناک میں آواز چھپانے کے بعد 2 سیکنڈز تک وہاں پہ غنہ ہوگا۔ مثلاً قرآن کریم سے مثال ہے علیکم بوکیل۔ اسی طرح ایک اور مثال وما ہم بمؤمنین۔ میم ساکن کے بعد حرف با، جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ میم ساکن کا دوسرا قاعدہ اخفاء کرنا یعنی غنہ کرنا، اور غنہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد با آ جاتا ہے۔ میم ساکن کا تیسرا قاعدہ یعنی اظہار، یعنی میم ساکن کی جیسی حالت ہے اسی طرح اسے ادا کرنا۔ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ، یعنی با اور میم نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی میم کو اس کی اصل حالت پہ ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے فیکم رسولا، اور سورۃ الکافرون میں ہم پڑھتے ہیں لکم دینکم۔ یہاں پہ نہ میم پر ہم مدغم کر رہے ہیں کسی حرف کو، نہ ہی میم ساکن پہ یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے۔ میم ساکن پہ غنہ کس صورت میں ہوگا؟ صرف اور صرف اس صورت میں ہوگا جب میم ساکن کے بعد با آ جائے، اور میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے گا تو وہاں پر میم مشدد کی طرح غنہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، میم اور نون مشدد ہمیشہ غنہ ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے میم ساکن کے قواعد سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن المجید، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔